اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان حجت الاسلام مولانا غلام عباس صاحب قبلہ، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور بغیر کسی تاخیر کے اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آقا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آقا۔ آپ کی دعا حضور۔ اجازت ہو تو شروع بسم کریں۔ اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہاں سے سوال ہے۔ مولانا صاحب السلام علیکم، مجھے یہ جاننا تھا کہ یہ پیر اور پیر بابا پر جانا کیسا ہے؟ مطلب یہاں پر جا کے ہم لوگ چادر چڑھا سکتے ہیں، یا جہاں پہ میری شادی ہوئی یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ پیر میں جانا مطلب چلے جاتے ہیں یہاں اور وہاں چادر چڑھاتے ہیں، اگربتی موم بتی جلاتے ہیں، مجلس ماتم کرتے ہیں۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا، اور ہمارے لکھنؤ کی طرف یہ سب نہیں ہوتا ہے، مظفر نگر کی طرف ہوتا ہے، تو ہم بڑا کنفیوز ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ پہلا سوال مظفر نگر سے شاید ہے۔ خواہر جو ہے شاید لکھنؤ کی ہیں لیکن مظفر نگر میں شادی ہوئی ہے۔ یہ پیر باوا اس طرح کی وہاں پر کچھ رواج ہے، وہاں قبروں پہ جاتے ہیں لوگ، چادریں چڑھاتے ہیں، اگربتی موم بتی روشن کرتے ہیں۔ یہ ان کیا نہیں ہوتا تھا، اب وہاں ان کو یہ کرنا پڑتا ہے، کہاں تک صحیح ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ قبروں پہ جانے کا تعلق ہماری نیت سے، اگر ہم اسی نیت سے جاتے ہیں کہ جیسے قبور کی زیارت سے متعلق، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، یا السلام علیکم یا اہل القبور، جی اس اعتبار سے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کچھ یہ ہو کہ ان سے جو ہے ہمیں کچھ مل جائے گا، کچھ ثواب ہو جائے گا، کچھ یہ ہو جائے گا، اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام محسن قریشی ہے، میں سیونی ضلع سے ہوں۔ میرا سوال تھا کہ کیا فائنینس کمپنی میں جاب کرنا حرام ہے یا حلال ہے؟ فائنانس کمپنی میں جاب کرنا صحیح ہے یا غلط؟ جو فائنینس کمپنی قانون حکومت سے متعلق ہیں اور ان کو جو ہے قانون نے اجازت دی ہے، اس میں جاب کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ نہیں۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم آغا، میرا سوال یہ ہے کہ میں 25 سال کی ہوں اور میرے پاپا فارمر ہے، اور جو ان کی زمین ہے وہی میرا ایک ہی بھائی ہے، وہ سب زمین جائیداد دیکھتا ہے۔ اب وہ سب اس کی جو آوک آتی ہے، اس کو جو ہینڈلنگ کرنا ہے وہ سب وہی کرتا ہے۔ اب پاپا کچھ نہیں کرتے، جیسے کہ ریٹائر ہو چکے۔ اب تک تو ہم سب ساتھ میں رہتے تھے تو چلتا تھا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ بھابھی اور بھائی رکھنا نہیں چاہتے اور کہہ رہے ہیں کہ میں چلی جاؤں۔ اب میں کنواری ہوں تو میرے اخراجات اٹھانا کس پہ فرض ہے؟ میرے باپ پر واجب ہے کہ وہ مجھے اپنا حصہ دے دے، کیونکہ بھائی اور بھاوش تو مجھے ساتھ فیملی میں رکھنا نہیں چاہتے۔ تو کیا میرے والدین پر واجب ہے کہ مجھے اپنا حصہ دے کر الگ رکھ دے؟ کیونکہ ابھی شادی کے تو کوئی امکانات نہیں ہے، تو تب تک میں کس کی ذمہ داری ہوں اور کس کے سہارے پر جاؤں؟ میرے اخراجات، میری ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ جزاک اللہ وسلام۔ اور ایک اور سوال ہے کہ اسی صورت میں اگر میری حق تلفی ہو رہی ہے، اس لیے میں اپنے والدین کے سامنے اف کر رہی ہوں، وہ میرا دفاع نہیں کر رہے، وہ میرا پروٹیکشن نہیں کر رہے، تو اسی صورت میں ان کے سامنے اپنی آواز بلند کر رہی ہوں، ان کے سامنے اف کر رہی ہوں، جاکہ قرآن نے تو منع کیا ہے کہ ان کے سامنے اف مت کرو، لیکن میں سچ اور حق بات بولنے کے لیے ان کے سامنے اف کرتی ہوں، تو کیا اسلام میں یہ جائز ہے؟ اور والدین کے اوپر اولاد کے حقوق کی قرآن کی کوئی آیت سے بھی واضح کیجیے۔ اور کیا میرے والدین کا گھر ہے تو میں وہ گھر میں بھی اپنا حصہ مانگ کر وہاں پہ رہ سکتی ہوں؟ کیونکہ وہ لوگ مجھے گھر سے نکال دینا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اگر میرے والدین مجھے حق دینا نہیں چاہتے تو میں جبراً کورٹ کے تھرو لے سکتی ہوں اپنا حق؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے حضور علی کہ جب تک باپ زندہ ہے تب تک وہ اپنی تمام ملکیت کے مالک، وہ جس کو چاہے دے سکتے ہیں، بیٹے کو چاہے تو دے سکتے ہیں، بیٹی کو چاہے تو دے سکتے ہیں، جس کو چاہے ان کو اپنی ملکیت پہ فل اختیار ہے اور کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب وہ انتقال کر جائے پھر الگ مسئلہ ہے۔ بیٹی کا شریعت نے انتقال کے بعد حصہ رکھا ہے، اور قرآن مجید میں آیت ہے للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی مرد کو عورت کے 2 برابر دیا جائے گا۔ بھائی کا 2 حصہ ہے اور بہن کا 1 حصہ ہے، اس کی تو قرآن مجید نے وضاحت کر دی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ یہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا چاہتی ہیں،
تو چونکہ ابھی تو حقوق ثابت ہی نہیں ہوئے نا جب تک کہ باپ زندہ ہے، تو حقوق جب ثابت ہی نہیں ہے تو آواز کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جی تیسری چوتھی چیز ان کی یہ ہے کہ میں کیا کورٹ کے تھرو، جب قرآن نے، اللہ نے آواز اٹھانے کو ہی بند کر دیا ہے، جب حقوق ہی ثابت نہیں ہوئے ہیں تو پھر آپ کورٹ میں جا کے کیا کریں گی؟ تو اس اعتبار سے ان کے سب سوالوں کے جواب یہ ہے کہ یہ اخراجات کی بات نہیں کر رہی ہے، اصل میں یہ حصے کی بات کر رہی ہے، اور حصہ تبھی مستحق ہوگا یا متحقق ہوگا جب والد کا انتقال ہو جائے گا۔ اپنی زندگی میں مکمل طور پر ان کے والد محترم اپنے مال کے مالک ہیں۔ اب اس میں آخری ایک جو شق رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ اب کیونکہ کنواری ہیں تو اب ان کی ذمہ داری کس کے اوپر؟ والد کے اوپر ہے، جی اور روایات میں جیسا کہ انہوں نے خود بھی پوچھا ہے کہ آیات و روایات کی روشنی میں اولاد کے حقوق کیا ہیں والدین کے اوپر، تو میں آپ کی خدمت میں بتا دیتا ہوں۔ یہ 5-7 حقوق ہیں جس کو روایت میں بیان کیا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ والدین کے اوپر اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے۔ دوسرا یہ ہے کہ والد کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کی ماں کا احترام کرے۔ یہ بھی اولاد کے حقوق میں بات آئے گی، چونکہ اس سے اولاد کے اوپر اچھا اثر پیدا ہوگا، اچھی تربیت ہوگی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اولاد کی حفظان صحت کا خیال رکھے، یعنی ان کو جو ہے پاک و صاف غذا کھلائے، اور ایسی غذا کھلائے جو ان کے لیے صحت مند ثابت ہو، بیماری کا سبب نہ بنے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ان کے لیے بہترین خوراک، مناسب خوراک کا انتظام کیا جائے، اور پانچویں چیز یہ ہے کہ ان کو جو ہے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے، اور چھٹی چیز یہ ہے کہ اولاد کے لیے رحمت و الفت، ان سے بے پناہ محبت کی جائے، اور ساتویں چیز یہ ہے اولاد کا احترام کیا جائے، اور آٹھویں چیز یہ ہے کہ نیک کاموں میں ان کی مدد کی جائے۔ یہ 5-7-10 حقوق ہیں اولاد کے والدین کے اوپر، لیکن اس کے برخلاف جو امام نے فرمایا والدین یا والد کے حقوق جو ہے وہ بہت عظیم ہے، اور امام نے ارشاد فرمایا تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تمہاری جڑ ہے، اور اپنے اندر جب کوئی خوشی ایسی محسوس کرو، نیکی محسوس کرو جو تمہیں خوش کر دے، تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہارے اندر ہے، بلکہ تمہارے والد کے اندر تھی، اس لیے کہ وہ جڑ ہے اور تم شاخ۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ علی جناب سید علی زیدی صاحب اور حجت الاسلام کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ سوال کیا ہے کہ اجر رسالت کیا ہے؟ حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کون سا عمل ہے جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت سے مودت مانگی؟ اسی میں سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبی کے پہلے کسی بھی نبی نے اجر رسالت نہ مانگا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ وجہ بیان فرمایا، جبکہ سارے نبیوں نے تبلیغ اسلام کی تکلیفیں اٹھائی، قتل کر دیے گئے۔ جواب عنایت فرمائے، شکریہ، خدا حافظ۔ اجر رسالت کیا ہے، اور کیا سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر انبیاء ما سبق کے برخلاف خود اپنی مرضی سے تقاضا کیا اجر رسالت کا، یا حکم خدا ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہم نے قرآن مجید میں تمام نبیوں کے اقوال پڑھے ہیں، ان کی باتیں پڑھی ہے، جبکہ نبیوں کے تو اقوال قرآن مجید میں ہو ہی نہیں سکتے، مگر چونکہ جو نبیوں نے کہا ہے اللہ نے اپنی طرف سے اس بات کو وحی کی صورت میں نازل کیا ہے، اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس بات کو نازل کیا ہے، اور کہا کہ تمام نبیوں کا مقصد یہ تھا کہ تبلیغ ہدایت میں، راستہ بتانے میں، روشنی دکھانے میں، تبلیغ کرنے میں ان سب کی نیت اور ارادہ یہ ہوا کرتا تھا کہ ان کا اجر ان کے پروردگار کے اوپر ہے، اور قوم و ملت سے انہیں کوئی تقاضا نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہی قول ہمارے پیغمبر کا بھی ہے۔ ہمارے پیغمبر نے کبھی امت سے کوئی تقاضا نہیں کیا کہ میری تبلیغات کا یا اجر رسالت ادا کرے، بلکہ ہوا یہ تھا کہ خود قوم آئی تھی پیغمبر اسلام کی زحمتوں کو برداشت کرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے کہ ہمارے نبی نے کتنی زحمتیں برداشت کی ہیں، اور جب قوم آ کے یہ کہنے لگی کہ ہم آپ کو اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہیں، تو پیغمبر اسلام تو خاموش رہے۔ خدا کی جانب سے یہ تقاضا ہوا کہ اے پیغمبر، آپ کو اس قوم سے کہہ دیجئے کہ مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، بلکہ میں صرف اور صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ اور اصل میں یہ جو مودت مانگی ہے، جو محبت مانگی ہے، یہ بھی پیغمبر نے اپنے لیے نہیں مانگی ہے، بلکہ یہ چیز بھی امت کے ہی لیے اللہ کے نبی نے سوال کیا ہے، مانگی ہے، چونکہ محبت کا نتیجہ ہے اطاعت، جیسا کہ ہمارے نبی کی حدیث ہے، منی اتبعنی فإنہ منی،
جو میری اتباع کرے گا وہی مجھ سے ہے، دعوائے محبت کرنے والا مجھ سے نہیں ہے۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ شانو بول رہا ہوں الہ آباد سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو ہے نماز اگر چار رکعتی نماز میں کوئی ایسی رکعت ہے جو بھول جائے، مثلا دوسری رکعت میں تشہد نہ پڑھے اور بعد میں یاد آئے تو کیسا کیا جائے گا؟ کلیتاً تو جو شکیات نماز ہے یہ توضیع المسائل میں ہے، لیکن بھائی کا سوال مخصوص ہے کہ اگر 4 رکعتی نماز میں دوسری رکعت میں تشہد بھول جائے اور کھڑا ہو جائے تیسری رکعت اور چوتھی رکعت پڑھ لے تو اس کے لیے کیا حکم؟ دیکھیے شریعت نے اس سلسلے میں نماز کی کمی اور زیادتی کے سلسلے میں سجدہ سہو، نماز تمام ہونے کے بعد سجدہ سہو کرے گا، اور سجدے کا مطلب یعنی اگر شریعت یہ کہہ رہی ہے سجدہ سہو کرے گا تو شریعت میں ایک سجدے کا کوئی تصور نہیں ہے، سجدے جو بھی ہوں گے ہم ہمیشہ 2 ہی سجدے ہوں گے، یعنی ایک مرتبہ سجدے میں سر رکھے گا، پھر ذکر سجدہ کرے گا، پھر اٹھے گا، پھر دوسری مرتبہ سجدے میں جائے گا، تو یہ سجدہ سہو کہلائے گا، اور سجدہ سہو کرنے کے بعد ان کو تشہد کی قضا بھی کرنی پڑے گی۔ شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں بنگلور سے روشن علی ایجانی حجامہ یا کپنگ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ کیا اس کی شرعی اجازت ہے؟ کیا یہ طریقہ علاج رسول کے زمانے میں رائج تھا؟ کہتے جب رسول پر جادو کیا گیا تو اسی علاج سے فائدہ ہوا تھا۔ جو خون نکلتا ہے اس میں بغیر غسل کے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ مالک کہتے ہیں اس روز نہانا نہیں۔ اگر علاج فائدہ مند ہے تو اس علاج کو عام کیوں نہیں کیا گیا، اور یہ کن کن بیماریوں کے لیے فائدہ مند؟ خدا حافظ۔ ایک ہی سوال میں کئی سوال ہیں بھائی کے۔ کپنگ حجامہ جی جو کہ سنت رسول ہے اور سارے مسلمانوں کے نزدیک یہ ثابت ہے، تو یہ حضور کے زمانے میں تھا یا نہیں؟ ایک بات تو یہ کہہ رہے ہیں۔ جی دوسری بات یہ کیا اس کا فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ جو حجامہ میں فاسد خون نکلتا ہے تو اس کے بعد میں کیا غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے یا اسی حصے کو ہم صاف پاک کر دیں کیونکہ 2-3 دن نہانے کے لیے پرمیشن نہیں ہوتی ہے؟ جی تو اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ اور دیکھیے اگر یہ عام ہے تو پھر عام کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی انسان کا کام سنت بن ہی نہیں سکتا، جی اور سنت وہی کام بنتا ہے جو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا ہو، اسی کو سنت کہا جاتا ہے۔ اور حجامہ جو ہے تاریخ میں روایات میں سنت کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا کہ یہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جب جادو کیا گیا تو اسی علاج کیا، اس سے علاج کیا گیا اور نبی کو فائدہ ہوا۔ یہ حجامہ سنت تو ہے، مگر ان کی یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا، بلکہ وہ تو بہت بڑی شخصیت ہے، عام انسان پہ جادو کا کوئی اثر وثر ہوتا نہیں، اور جادو وادو کوئی اتنی بہت بڑی حیثیت رکھتا نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ اگر نبی پر بھی جادو کا اثر ہونے لگا تو اللہ جو ہے کمزور پڑ گیا اور جادوگر قوی ہو گیا، جادوگر قوی ہو گیا، اس لیے خدا نے حفاظت کی ہے اور خدا نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ تو جب خدا نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو پھر تو وہ تو حفاظت نہیں کر پایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جادوگر جو ہے زیادہ قوی ہو گیا اور ہمارا خدا جو ہے کمزور ہو گیا۔ تو یہ تصور بالکل غلط ہے، نبی پر کسی جادو کا اثر نہیں ہوا، اور نبی کی سنت یہ موجود ہے کہ حجامہ سنت کی حیثیت رکھتا ہے۔ تیسری چیز انہوں نے جو معلوم کی ہے کہ وہ جو ہے اس کے کیا کیا فائدے ہیں، تو اس کے فائدے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، وہ خود بھی کرتے تھے، کرواتے بھی تھے، اور ان سے جو ہے حدیث ہے کہ جب انسان حجامہ کراتا ہے تو جو ہے انسان کے بدن میں جو کھجلی ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، یا اضافی خون جس کو ہم فاسد خون کہتے ہیں، کسی چوٹ وغیرہ کی وجہ سے بدن میں خون جم جاتا ہے اور مکمل طور سے نسوں میں خون سرکولیشن کرنے لگتا ہے، اور یہ تمام فائدے ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ یہ بات کیوں عام نہیں ہوئی، تو صحیح اسلام تو لوگوں کے درمیان میں آج تک بھی عام نہیں ہوا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ میرا نام منصور اختر ہے، میں شہر غازی آباد سے بول رہا ہوں۔ ایک ہی میرا سوال ہے کہ ایک ہی ہفتے میں میرے والد اور والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور اس کے درمیان ہم لوگوں کو کیا تقسیمات اور بیسویں کی فاتحہ ضروری ہیں؟ دوسرا سوال، اگر میں اپنی شریک حیات سے تعلقات کی جدوجہد کروں کیا وہ مسئلہ جائز ہے یا ناجائز؟
कि वो हमेशा इस चीज से नाखुश है। आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा। आप मौलाना साहब को और जनाब को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया। भाई के दो सवाल हैं। जी एक तो ये अपने मरहूमीन के लिए जो हमारे यहाँ रिवाज है, जी तीजा, 10वां, 20वां, अगर इनके वालिदैन का इंतकाल हुआ हम ताज़ियत पेश करते हैं ताज़ी। इनकी खिदमत में, तो ये 10वां 20वां करना ज़रूरी है या हम किसी दिन भी और या हर रोज़ फातिहा ख़वानी करके उनको इसाल कर सकते इस्लाम में फातिहा ख़वानी का तस्वुर है, फातिहा का तस्वुर है। हैं? जी लफ्ज़ फातिहा ख़वानी भी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा समझ में आएगा कि 10 20 50 लोगों को जमा करना है और तब फातिहा ख़वानी जी। होगी। आप खुद भी पढ़ सकते हैं, आपके बच्चे भी पढ़ सकते हैं, आपकी औरत भी पढ़ सकती है, ज़ौजा भी पढ़ सकती है, जो जितना जहाँ है रिश्तेदार, वो जहाँ है जिस जगह पे है वहाँ से सूरह हम्द, फातिहतुल कुरान किताब पढ़ के उसको मसलन मरहूमीन को बख्शा जा सकता है। वो 10 दिन में भी हो सकता है, रोज़ भी हो सकता है, साल भर के बाद भी हो सकता है, मरने के फौरन बाद भी हो सकता है। मगर मैं आपकी खिदमत में यहाँ सा रुक के थोड़ा सा ये गुजारिश करूँगा कि आज के ज़माने में ये मसला रस्म के एतबार से मरना जी। इतना मुश्किल हो गया कि शायद जीना आसान था और मरना मरना मुश्किल हो उससे गया है। मुश्किल, मरना जी। उससे भी कहीं ज़्यादा जी मुश्किल हो गया है। जबकि हमारे यहाँ अब ये होने लगा है कि जब इंसान मर जाता है और मरयत में शिरकत करने के लिए लोग आते हैं तो मरहूमीन यानी जो मर चुके हैं उनके जो वारिसैन होते हैं उनको ये फिक्र कम सताती है कि दफन कहाँ करेंगे, ये फिक्र ज़्यादा सताने लगती है कि खिलाएंगे क्या। जी और दफन करने के बाद फौरन जो है वो खाने के इंतज़ाम में पड़ जाते हैं। जबकि इस्लाम ये नहीं है कि आने वालों के खाने का इंतज़ाम किया जाए, बल्कि इस्लाम ये है कि जिसके यहाँ मैयत हो गई है उसके यहाँ 3 दिन मुसलसल उसके बच्चे और अहलो अयाल के लिए उसके यहाँ खाना भेजा जाए, जी ना कि उसके यहाँ खाया जाए। और उसके बाद जो 10वां तीजा और उसके बाद जो और बहुत सारी चीज़ें हैं वो तो यहाँ तक के पैदा हो गई है कि लोग कर्ज ले लेके इन तमाम चीज़ों में खुदारा ऐसा ना कीजिए। ये चीज़ जुज़्वे इस्लाम नहीं है, इन चीज़ों का ताल्लुक इन बात से कुछ भी जुज़्व नहीं, शरीयत बना दिया जुज़्वे हुआ है। शरीयत जी बना दिया गया, जी इन चीज़ों से इनका कोई ताल्लुक नहीं जी है। जब हम देखते हैं अपनी कौम और मिल्लत में तो बेपनाह अंदाज और एहसास होता है कि ये क्या हो गया है। एक शौहर, एक औरत के शौहर का इंतकाल हुआ छत से गिरने के बाद, खुद ही इंसान मजदूर था, खुद ही इंसान मजदूर था, जी ऊपर से उसका इंतकाल भी हो गया है। अब जो उनके पास रकम सकम थोड़ी बहुत ही जो थी जोड़ जमा करने के बाद उसकी बुनियाद पर अगर चेहलुम नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ, अगर 10वां नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। एक तो ये बच्चे बाप के वालिद के साये से ही महरूम हो गए, जी जो 10 20 50 10 20 हज़ार रुपया इनके हाथों में हो गए, वो भी हमारे मसलन हमारी उसने रसूमात ने उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। तो खुदाया ये ऐसी ज़बरदस्ती तकलीफ़ें उम्मत पे मत ला दिए और उम्मत इन चीज़ों से, बल्कि इन चीज़ों से उम्मत को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। चूँकि वो लोग जिनके हालात ठीक हैं वो तो कर सकते हैं, लेकिन जिनके हालात इतने मजबूर है कि वो खाने के वहाँ जो है मसलन परेशानी लाले पड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मरने वाले को जो है इतना मुश्किल ना बनाइए, मरना इतना मुश्किल ना बनाइए, जीना इतना मुश्किल ना बनाइए। अल्लाह ने कुरान मजीद में साफ लफ्जों में ऐलान किया है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह आपके लिए आसानियां चाहता है, मुश्किलात नहीं नहीं चाहता। चाहता। दूसरा सवाल भाई का ये है कि इनकी बीवी हक ज़ौजियत अदा करने के लिए मना करती है, तो इनको क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर उधर तैयार नहीं है, और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, बल्कि जिम्मेदारी के साथ क्या, इंसानियत के ऊपर जफा है अगर कोई ऐसा करता है कि जब ज़ौजा इस रिश्ते से खुश ना हो और उसको ज़बरदस्ती तैयार किया जाए, तो रिवायत में आया है कि शौहर ने अपनी ज़ौजा के ऊपर जफा की, यानी ज्यादती की। अब ये कह रहे हैं कि वो किसी भी वक्त मसलन तैयार नहीं है, तो इनसे गुजारिश है कि पहली सूरत में अपनी अहलिया का इलाज कराए। हो सकता है कोई ऐसी परेशानी हो जिसकी वजह से मसलन ये रगबत खत्म हो गई हो, और अगर रगबत खत्म हो गई है तो फिर आपकी ज़ौजियत का हक, रगबत ही नहीं है, जब भूख ही नहीं तो आदमी खाएगा क्या, जब तलब ही नहीं है तो चाय पिएगा क्या। पहले तलब पैदा करो ताकि जो है फिर चाय के पीने में भी लज्जत आए और ग़िज़ा के खाने में भी लज्जत आए। तो इनसे हमारा सजेशन या गुजारिश ये है कि ये अपनी ज़ौजा का इलाज कराए। शुक्रिया। अगला सवाल। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम। हमने जो क्वेश्चन पूछा था वो अभी तक रिपीट ही नहीं हुआ ना दिखाया। आपका सवाल अगर आपने इस वक्त रिपीट कर दिया होता जवाब मिल गया होता। मैं माजरत चाहता हूँ कि आपका सवाल यहाँ
نہیں پہنچا، لیکن اسی کے ساتھ شکایت بھی میری ایڈمن سے ہے کہ آپ کا سوال مجھ تک کیوں نہیں پہنچا. میں انکوائری کروں گا انشاءاللہ، لیکن اس وقت بھی اگر آپ اپنا سوال دوہرا دیتی تو جواب آپ کو مل جاتا. آئندہ انشاءاللہ آپ اپنا سوال بھیجیے، جواب ضرور ملے گا. جاوید بھائی، مولانا صاحب السلام علیکم، میں رانچی سے بول رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ تھا کہ ہم تو سال میں خمس نکالتے ہیں، لیکن اگر مان لیجیے ہمیں کوئی پیچھے کی بقایا رقم اگر ملتی ہے جو ہمیں نوکری میں نہیں ملی، بعد میں ابھی یہ ریٹائر ہونے کے بعد اگر مان لیجیے کچھ ہمارا باقی ملتا ہے پیسہ 2-4 لاکھ جو بھی رہے، تو اس میں سے پھر ہم خمس کیسے نکالیں گے؟ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ایسے تو ہم ہر سال نکالتے ہیں، جو سال کا جو خمس ہوتا ہے، یہ ہم کو ذرا کنفرم کر دیجیے. السلام علیکم. یہ خمس ہر سال نکالتے ہیں، لیکن اب جو ریٹائرمنٹ کے بعد میں ان کو اپنی جہاں نوکری کرتے تھے وہاں سے پیسہ ملا، اس میں خمس کا کیا مسئلہ ہے؟ بالکل عام سی بات ہے اور سامنے کی بات ہے، اس لیے کہ اسلام نے جو بچت ہوتی ہے اس پر خمس لگایا ہے، جی. اس پہ خمس نکالنا واجب ہے. جی. یہ ہر سال جو انہیں بچت ہوتی ہے اس پر تو خمس نکالتے ہی چلے گئے. جی. لیکن یہ جو انہیں ریٹائر ہونے کے بعد جو ملا ہے، یہ انہیں کوئی انعام نہیں ملا، بلکہ ان کے ہی کیے ہوئے کام میں سے تھوڑے تھوڑے کٹے ہوئے پیسے ان کو ایک مشت یا ایک ساتھ مل گئے ہیں. اس کا بھی وہی مسئلہ ہے، جیسے ان کے ہاتھ میں وہ پیسے آئیں گے ویسے ہی اسی انداز سے، جس انداز سے یہ ہمیشہ خمس نکالتے ہوئے ہیں، اس میں سے بھی ویسے ہی خمس نکالنا پڑے. جب ان کی تاریخ آئے گی جی. جتنا بچائے گا اس میں سے اس پہ خمس. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میرا نام سکندر رضا ایڈوکیٹ امروہہ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ امام زمانہ کے اولاد ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کہاں ہے؟ میرے مسائل زندگی کے کریئر میں تقریباً 15-20 بار یہ سوال آ چکا ہے. جی. اس کا جواب بھی دیا جا چکا ہے یہاں سے کہ حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے سلسلے میں، جو کہ غیبت میں ہمارے امام، عام طور سے ہمیں نہیں پتہ ان کے بارے میں، لیکن پھر بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا ان کی زوجہ ہیں، ان کی اولاد ہے، اور اگر ہے تو کہاں ہے؟ جب ہم اس کائنات میں نگاہ ڈالتے ہیں تو لوگوں کی 2 صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. جی. ایک صورت تو ناقص انسان، جیسے ہم جیسے لوگ، جی. ہم جیسے لوگ، جی. ہم انسان ہیں مگر انسان ناقص ہیں. ناقص ہیں بے شک. دوسرے لوگوں کی وہ حیثیت جنہیں انسان کامل کہا جاتا جی. ہے، اور وہ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام ہے اور انبیاء خدا علیہم السلام ہے. جی. ائمہ ہدیٰ انسان کامل. جی. جب ناقص انسان کے لیے کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ ناقص میں وہ تمام ضرورتیں پوری کی جائے جو ایک ناقص انسان کو کمال کی جانب لے کے جاتی ہے. اور جب تک ہم اکیلے ہیں، چاہے زوجہ کے اعتبار سے، چاہے زوجہ شوہر کے اعتبار سے، ہم جب تک اکیلے ہیں دونوں ناقص ہیں، اور جب ہم دونوں شادی کے بندھن میں بندھ کے ایک ہو جاتے ہیں تو کمال کی طرف جاتے ہیں. جب اللہ نے شادی ہمارے لیے لازمی اور ضروری قرار دی ہے، اگر مثلا حالات ہے تاکہ ہم کمال کی طرف رواں دواں جا، تو کیا اس کو جس کو اللہ نے انسان کامل بنایا ہے اس کے لیے یہ فریضہ ضروری ہے کہ نہیں؟ چونکہ لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ شادی ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی، کی بھی ہے کہ نہیں کی ہے، تو یہ بالکل یقینی ہے، چونکہ یہ تو ایک ناقص انسان کی بھی ضرورت ہے، تو کامل انسان کی ضرورت کیسے نہیں ہوگی؟ اور جب دونوں میاں بیوی یکجا ہوتے ہیں تو خداوند عالم انسان کو پیدا کرتا ہے، انسان کو، جس کے لیے اللہ نے فرمایا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو جب انسان کو پیدا کرتا ہے تو ہم ایک کمال کی منزل کی طرف جاتے ہیں. ایسے ہی جو ہمارے امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف ہے، ان کے لیے بھی پروردگار عالم نے جیسے آدم کو پیدا کیا ویسے حوا کو پیدا کیا. تو اسی صورت میں چونکہ عورت اور مرد ملنے کے بعد ایک نیا رتبہ پیدا ہوتا ہے، ان کی بھی شادی ہوئی ہے الحمدللہ. لیکن جب ہمارے نبی نے یہ فرما دیا کہ میرا آخری پردائے غیب میں ہے، اور پردائے غیب میں رہنے کے بعد جو ہے ان کی کسی کو کوئی تفصیلات معلوم ہو ہی نہیں سکتی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے اہل و عیال نہیں ہیں، ان کے خاندان نہیں ہے. ایک سامنے کی مثال میں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے غائب رکھا تھا تھوڑے دنوں کے لیے فرعون کے دربار میں، اور جب غائب رکھا تھا تو فرعون ان کے بارے میں جانتا تھا کہ نہیں جانتا؟ کچھ بھی نہیں جانتا تھا. یہ فرعون کی نگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام غائب تھے. اسی طریقے سے امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف ایسا نہیں ہے کہ کہیں پردہ غائب لٹکائے ہوئے بیٹھے، کہ کسی پانی کی تہوں میں بیٹھے ہیں. بس یہ ہے کہ وہ ہے اسی جہان میں، ہم نہیں پہچانتے. اور جب انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے، اکثر و بیشتر لوگ یہ کہیں گے ہم نے خانہ کعبہ میں دیکھا تھا، ہم نے مکہ میں دیکھا تھا، ہم نے مدینہ میں دیکھا تھا.
مسجد سہلا میں دیکھا تھا، مسجد نبوی میں دیکھا تھا. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. نام محمد آصف حسین ہے، شہر کا نام رانی گنج ہے. سوال میرا یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد جو ہے نماز پڑھی جاتی ہے، وہ تکبیر پڑھ کے پڑھا جاتا ہے یا بنا تکبیر کا؟ السلام علیکم. کیا طلوع آفتاب کے بعد بھی کوئی نماز پڑھی جاتی ہے جس کو عام طور سے ہماری جو اکثریت ہے مسلمانوں کی، ان کے یہاں چاشت کی نماز کہا جاتا ہے شاید، تو اس میں کیا تکبیر ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے روایت میں یہ ہے کہ تکبیر نماز کی زینت ہے. جی تکبیر نماز کی زینت ہے. جی آپ کسی بھی وقت نماز پڑھ رہے ہیں اس میں تکبیر، اگر نماز کو خوبصورت بنانا ہے جی تو آپ تکبیر کہیں تو بہت اچھا ہے. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام شاردا خاتون ہے کہ بچہ کو ہم کو زکات دینا ہے، بچہ کا کس طرح سے دینا ہے؟ ہمیں وہ پیسے سے دینا ہے، کسی سامان سے دینا ہے؟ اور اگر پیسے سے دینا ہے تو وہ پیسے کو بچہ کا بدن میں چھپا کر دینا ہے یا ان کے نام سے لے جا کے زکات دے دینا؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کی مراد غالباً صدقہ ہے جو زکوٰۃ کہہ رہی ہیں کہ بچے کے صدقہ اگر نکالنا چاہتی ہیں یہ تو بچے کو چھوا کے دینا ہے، جو کہ عام طور سے ہمارے بر صغیر میں رواج ہے، یا ایسے ہی دے سکتی ہیں؟ یہ ہماری شریعت کا سارا تعلق نیت سے ہے. جی دین محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری شریعت کا تعلق ہماری نیت سے ہے. اور جب ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم نے یہ فلاں مقصد کے لیے یہ کام کیا ہے، بس نیت ہی کافی ہے، اس کو نہ ظاہر. قرآن مجید میں آیت ہے آپ اپنے مالوں کو دو سرن یعنی چھپا کے، اور روایت یہ بھی ہے کہ جب دائیں ہاتھ سے دے رہے ہوں تو بائیں ہاتھ کو اس کی خبر تک نہ ہو. تو ظاہر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چھوا کے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے نیت کر لی، خدا ہماری نیتوں سے بھی زیادہ واقف ہے، وہ ہمارے ذہنوں میں گزرنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. سید علی جاوید زیدی صاحب حجت اسلام کی خدمت میں بہت بہت سلام. سوال کیا ہے کہ حدث اکبر اور حدث اصغر کیا ہے، کس میں وضو ہے، کس میں غسل ہے، کچھ مثال سے سمجھائیں. جواب عنایت فرمائیں. شکریہ. خدا. حدث اکبر اور حدث اصغر کیا ہے، مثال دے کر سمجھ. بہت سامنے کی بات ہے، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ حدث اصغر ہے. جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ریح خارج ہو جاتی جی ہے، مثلا پیشاب وغیرہ آتا ہے جی یا پیخانہ وغیرہ آتا ہے، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ مثال تو سامنے کی ہے. جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جائے ان سے وہ حدث اصغر ہے. اور جن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے وہ حدث اکبر ہے. غسل کس چیز سے واجب ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر جنابت. جی لفظ جنابت استعمال کر لیجئے، بس مثال واضح ہو گئی. جی جنابت کب طاری ہوتا ہے یہ سب بالغ و عاقل جانتے ہیں. شکریہ. اگلا سوال. شبنم بول رہے ہیں جمشید پور سے. ہمارا سوال ہے مولانا صاحب سے. السلام علیکم جاوید بھائی. السلام علیکم مولانا صاحب. ہمارا سوال یہ مولانا صاحب سے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس سے مٹی میں کوئی جائے تو کیا کسی کو سلام نہ کرے یا تو کوئی اس کو سلام نہ کرے؟ اس کا جواب میں دیجیے مولانا صاحب. خدا حافظ. شکریہ. اب گو کے زمانہ جو ہے کافی ترقی یافتہ ہو گیا، دین کے معاملے میں بھی لوگ جاننے لگے ہیں، لیکن اب بھی کچھ مقامات پر فرسودہ رسومات ہیں، موجود ہیں. جی آپ بھی شاہد ہیں، میں بھی جانتا ہوں. جی کچھ مقامات پہ اب بھی ہیں، جی کچھ گھرانوں میں، کچھ جگہوں پر کچھ بستیوں میں دستور ہے یہ. جی. اب یہ کہ یہ پہلی بار سن رہا ہوں کہ جب کسی کے جنازے سے واپس لوٹ کے آئیں نہ سلام کریں نہ سلام کا جواب دیں. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ سلام کرے نہ سلام کا جواب دے. مگر ایک حدیث سن لیجئے، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلام میری امت کے لیے ایک تحفہ ہے جی. اور ان کی امانت کی ایک ضمام ہے، یعنی ذمہ داری ہے، حفاظت کی ایک ذمہ داری ہے، امان کی ایک ذمہ داری ہے. تو تحفہ جو ہماری امت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اس کو کسی بھی وقت آپ تحفہ پیش کیجئے. اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، خدا کے اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے سلام ایک بہترین نام. اسی کے ساتھ میں ایک چونکہ پہلے ایک سوال آیا تھا، میں نے اس وقت کہا نہیں، دل آزاری کسی کی مقصود نہیں ہے جی. لیکن بارہا یہاں سے کہا گیا ہے کہ السلام علیکم، یہ غلط طریقہ ہے. السلام علیکم غلط طریقہ ہے. جی شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. حویری کرناٹکا سے بات کر رہے ہیں. میرا نام ہے آدم صفی اللہ. کے لیے جو سورہ ملک پڑھایا جاتا ہے وہ دیتے ہیں ایک پڑھیے دو پڑھیے بول کے، وہ کتنے بار پڑھنے سے ایک مکمل ہوتا ہے؟ السلام علیکم.
یہ کرناٹک سے آدم صفی اللہ بول رہے ہیں. جی یہ سورہ ملک جو کسی کی میت میں خاص طور سے کہا جاتا ہے، کتنی بار؟ ایک بار پڑھنا ہے، 2 بار پڑھنا ہے، 3 بار پڑھنا ہے؟ سورہ ملک کے لیے روایت یہ ہے کہ میت کے پاس سورہ ملک کی تلاوت کی جائے، لیکن یہ تعداد معین نہیں ہے کہ 1 مرتبہ پڑھیں کہ 2 مرتبہ پڑھیں کہ 10 مرتبہ پڑھیں. اس کے لیے یہی ہے کہ جتنی بار، یعنی یہ لفظ جو ہے تحریر شدہ ہے، جی جتنی بار آپ میں ہمت اور طاقت ہے، 1 مرتبہ پڑھیں گے تو 1 مرتبہ اور 10 مرتبہ پڑھیں گے تو 10 مرتبہ. کوئی تعداد معین نہیں ہے، آپ جتنی مرتبہ پڑھیں گے اتنا ثواب میت کو ایصال ہو جائے گا. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ میں بریلی سے بول رہی ہوں. میرا سوال ہے کہ ہم زیارت عاشورہ امام زمانہ کی نیابت میں پڑھ سکتے ہیں یا کس طریقے سے نیت کر سکتے ہیں؟ یہ اس کا جواب اور مجھے پلیز دیجیے. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور اس سے بہت علم حاصل ہوتا ہے. اللہ اس کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا کرے. آمین. السلام علیکم. اس سے قبل کہ یہ سوال آگے خدمت پیش کروں، پہلے میں یہ عرض کر دوں، یہ میرا پروگرام نہیں ہے، آپ کا، ہمارا، ہم سب کا پروگرام ہے. چینل ون یہ کسی ایک فرد کا چینل نہیں ہے، یہ پوری قوم کا، عالم انسانیت کا چینل ہے. یہ پیغام انسانیت یعنی پیغام محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا میں پہنچانے کی پوری کوشش اور صحیح کر رہا ہے. اور اسی کے ساتھ میں گزارش بھی ہے کہ اس چینل کی مزید تقویت کے لیے اس کو اگر آپ پسند کرتے ہیں اور یقیناً پسند کرتے ہیں تو اس کی اعانت کیجیے. خمس کی رقوم سے، سہم امام، ڈونیشنز، ہر طرح کے عطیات سے اس کی مدد کیجیے. یہ آپ کے عطیات سے آپ کا چینل چل رہا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اب آپ کا سوال آگاہ خدمت میں. یہ ہم بچپنے میں دیکھتے تھے کہ آج تک بھی ہمارے یہاں ہے کہ دل میں نیت کرتے کہ میں زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھتا ہوں، اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، اپنے اقربا کی طرف سے، اور ائمہ طاہرین کی طرف سے، خصوصاً امام زمانہ کی طرف سے اجل اللہ تعالیٰ پر شریف قربۃ اللہ. تو کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح، بالکل بالکل صحیح ہے. آپ کر سکتے ہیں سر. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب آپ کو مولانا صاحب کو چینل کو سلامت. مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے کہ خواب مثلاً کون سے خواب کی تعبیر ہوتی ہے؟ مثلاً خواب بہت طرح کے ہوتے ہیں، تو کون سے خواب پڑھنے پر تعمیر ڈھونڈنی ہے؟ پلیز مولانا صاحب خواب کے حوالے سے مختصراً کچھ معلومات دیجیے. میرے سوال کا جواب دیجیے. اور ان کا سوال غالباً اس طرح کے سوالات پہلے بھی آئے ہیں اور یہاں علماء کرام نے جواب دیا کہ ہم آپ کی تعبیر یہاں سے بیان نہیں کرتے ہیں، کیونکہ عام طور سے علماء بھی آپ کی تعبیر نہیں بتاتے ہیں. بہرحال ہمارے بھائی کا سوال ہے تو اس کو آپ لے لیے. ان کے سوال کے سلسلے میں انہوں نے معلوم کیا ہے کہ کس وقت کا خواب جو ہے صحیح کس صحیح ہوتا ہے. نصف شب کے بعد جو خواب آتا ہے نماز صبح سے پہلے جی. اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے اور وہ ایک اہمیت رکھتا ہے. جی. باقی روایات کے اعتبار سے دن میں آنے والا خواب یا نماز صبح کے بعد ہم سو گئے ہیں یا کسی بھی اور وقت کوئی خواب آتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. باقی خواب کا ایک تعلق یہ ہے کہ جتنے ہمارے خیالات پاک و پاکیزہ ہوں گے تو ہمارا خواب اہم ہوگا، لیکن ہر وقت ہمارے خیال میں اگر برائی ہے تو پھر خواب کی کوئی حیثیت. ناظرین کرام، بہت سے مختصر وقت کے لیے بریک پہ جا رہے ہیں. آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوں.